یہ ایک دو سوال ایسے ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ جواب اس لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدے کے حوالے سے۔ نمبر ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے۔ اور رسول اللہ کو نور ماننا درست ہے یا بشر ماننا درست ہے؟ میرے بھائیو ایک بات سمجھ لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ ان کی عزت، احترام اور درجہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر وہ نور کو افضل سمجھتے ہیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم بشر کو نور سے افضل سمجھتے ہیں۔ گویا دونوں کی نیت میں ایک بات کامن ہے، وہ کیا ہے؟ کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیٹیگری میں رکھیں جو افضل ہے۔ اگر یہ مسئلہ آپ کو مجھے سمجھ آ جائے تو معاشرے میں آپ اس کی تبلیغ کرنے میں، ابلاغ کرنے میں، ان بھائیوں کو سمجھانے میں یا وہ ہمیں سمجھانے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے۔ ایک تو ان کی نیت کو یہ دیکھنا، بھائی وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو افضل کیٹیگری میں رکھیں۔ اسی طرح ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں نور کہنا ان کی تنقیص ہے، اور بشر چونکہ نور سے افضل ہے اس لیے ہم بشر میں رکھتے ہیں۔ اب جب آپ دونوں آپس میں سامنے آمنے بیٹھ کے بھی اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے، کیا وہ اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو چیز افضل ہوگی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مان لیں گے۔ اگر تم ثابت کر دو گے کہ نور بشر سے افضل ہے، ہم رسول اللہ کو نور مان لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی نعت کہنا بھی ثواب کا کام ہے، اور نعت کے اندر تعریف اور توصیف کو بیان کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اجماع امت ہے، اجماع امت ہے۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ یا سنگین نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے کلچر اور ماحول کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گستاخیوں کے فتوے لگا دینے کی وجہ سے اس کے اندر تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اشرف المخلوقات ہے، کرمنا بنی آدم۔ قرآن پاک کی 10 آیات انسان کی افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور آخر میں پورے کا پورا واقعہ آدم و ابلیس کا اور سارے کا سارا آدم کی تخلیق کا آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیے فرشتوں کو جو نورانی مخلوق ہے، ساری کی ساری نور سے بنی ہوئی ہے، فرشتے، ہمارا ایمان ہے کہ نورانی مخلوق ہے، ان سب نورانی مخلوق کو کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ سجدہ کرنا کس کو؟ آدم کو۔ کیا یہ سجدہ اس لیے کروایا گیا تھا کہ آدم کی عبادت کرنی ہے؟ بتائیے، آدم کی عبادت کا سجدہ تھا یا آدم کی تعظیم اور اشرفیت کا سجدہ تھا؟ آدم کو اشرف المخلوقات ظاہر کرنا مقصود تھا یا آدم کی عبادت کرانا مقصود تھا؟ اشرف المخلوقات ثابت کرانا مقصود تھا۔ تو گویا قرآن پاک بذات خود یہ بیان کر رہا ہے کہ آدم کی افضلیت منوانا مقصود تھا، آدم کی عبادت کروانا مقصود نہیں تھا۔ اشرف المخلوقات انسان کو ثابت کرنا مقصود تھا جمیع مخلوقات کے اوپر۔ ساری نورانی مخلوقات نے آدم کو افضل مان لیا، ساروں نے مان لیا، لیکن جو بشر اور آدم کو افضل نہ مانا، جس نے، وہ کون ہے؟ ابلیس اکیلا تھا، اس نے آدم اور بشر کی افضلیت کا انکار کیا۔ اب میرے بھائیو، جب آپ یہ ابلاغ کریں گے کہ آدم افضل ہیں، بشر افضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، تو ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں رکھیں؟ نور تو ہم بشر سے کم درجے کی مخلوق سے، عام انسانوں سے کم درجے کی نہیں، لیکن رسولوں اور پیغمبروں سے تو کم درجے کی مخلوق ہیں فرشتے، تو ہم ان کو نور میں کیوں رکھیں؟ جب آپ یہ ابلاغ کریں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ لا محالہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم آدم کو افضل ثابت کرو گے، لیکن ہوا کیا؟ اس ابلاغ کے بعد ایک بہت بڑی سنگین نوعیت کا معاملہ معاشرے میں پیش آ گیا۔ یہ ابلاغ تو عام ہوتا گیا کہ بشر افضل ہے، اور لا محالہ اجماع امت ہے کہ بشر افضل ہے ہر مخلوق سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا کیسے، کیونکہ ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ نور ہیں، تو نور کو بشر سے افضل کیسے کیا جائے؟ نور کو بشر سے افضل کیسے کیا جائے؟ ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ عقیدہ بنایا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ نور من نور اللہ، جمیع مخلوقات کا نور بشر سے کم تر ہی ہے۔ یہ اب بات اجماعی طور پہ امت کے اندر موجود ہے کہ مخلوقات کے جو بھی مخلوقات ہیں افضل اس میں سے بشر ہے، لیکن ایک نور ایسا ہے جو مخلوق سے افضل ہے، وہ کس کا ہے؟ خالق کا۔ خالق کا نور
اب معاذ اللہ نور من نور اللہ کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ رسول اللہ اللہ ہی کے نور کا حصہ اور اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہیں اور اللہ ہی کا جز ہیں، تو بتائیے پھر آپ کے اور میرے اور عیسائیوں کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ انہوں نے بھی تو عیسیٰ کو اور مریم کو اللہ ہی کا حصہ ہی قرار دیا تھا. انہوں نے کون سی بڑی غلطی کر لی تھی؟ انہوں نے بھی جز ہی بنایا تھا، تین کا تیسرا. اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے کفر کر دیا، تین کا تیسرا. تو نور من نور اللہ وجعلوا له من عباده جزءا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ ہی کا جز بنا دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، کیا محمدن عبدہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولا ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ایک اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اشہد ان محمدن عبدہ، محمد بھی عبد ہیں، اس خالق مالک کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس خالق مالک کو سجدہ کرنے والے ہیں. ہر نبی بھی عبد ہے، ہر نبی بھی بندہ ہے، ہر نبی اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. پورا قرآن اس عقیدے کے رد میں برا پڑا ہے، اور آپ نے وہی عقیدہ اختیار کر لیا کہ اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہے، نور من نور اللہ ہی ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ ہی کی ذات کا حصہ بنا دیا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اور بعض آیات تو اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. تم اللہ کے جز کی بات کرتے ہو، اگر اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہوتا، جز نہیں بیٹا بھی ہوتا، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عبادت کرتا، کیونکہ اللہ کے بیٹا بھی عبادت کے لائق ہوتا. آپ نے نبی کو اللہ کا جز مان لیا، پورے قرآن کے عقیدہ توحید کو ذبح کر کے رکھ دیا. آئیے پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، بلاک کریں، کفر کے فتوے ختم کریں. آپ ہمیں ثابت کر دیں کہ مخلوقات کا نور جو ہے بشر سے افضل ہے. اللہ کی قسم اسی وقت رسول اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور آج بھی تیار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نوری ہیں. صفات کا نوری ہونا، روشن راہ ہدایت کا ہونا، روشن راستے کا ہونا، روشن تعلیمات کا ہونا، نور سے منور تعلیمات کا ہونا، ان باتوں سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی نور بشر سے افضل ہے، یہ اسلام اور قرآن و سنت سے ثابت نہیں. مخلوقات میں سے سب سے افضل بشر ہے، اور اگر افضل ہیں تو ہم افضل ہی میں رکھیں گے. یا تو آپ نور کو افضل ثابت کر دیں اور آپ نور میں رکھ لیں، ہم بھی رکھنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن جب نور افضل ہے ہی نہیں مخلوقات میں سے، تو پھر ہمارا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، ہم ان کو وہیں پہ رکھیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس میں کسی قسم کی لڑائی کی، جھگڑے کی کوئی بات نہیں. ہاں وہ بندوں کو ضرور سوچنا چاہیے جنہوں نے نبیوں کو اللہ ہی بنا دیا، اللہ کی ذات کا ہی حصہ بنا دیا اور اللہ ہی کا جز بنا دیا. تو پورا کا پورا قرآن پاک، سارے کے سارے انبیاء کی تعلیمات آئی یہ ہیں کہ مخلوق نے مخلوق کے آستانے پہ نہیں، ایک رب کے آستانے کے اوپر. جو جمعے کے بارے میں سورہ کہف کی جو حدیث ہے، تو جمعہ کب سے لے کے کب تک شروع ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ روٹین آپ نے بنانی ہے کہ آپ نے جمعے کے دن فجر کے بعد سے لے کے جمعے تک سورۃ کہف کس وقت میں پڑھنی ہے، یہ آپ کی روٹین ہے. اور کیا جمعہ حقیقت میں مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات اسلامی لحاظ سے درست ہے کہ اسلامی جو تاریخ کا تغیر اور تبدل ہے وہ چاند کے ساتھ متعلق ہے. جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ شمسی کیلنڈر کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو تاریخیں ہیں وہ آپ کو پتہ قمری کیلنڈر کے ساتھ اسلام میں منسلک ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جمعرات کی رات ہی کو سورۃ کہف پڑھ لوں اور یہ میری کنسیڈر جمعے کی ہوگی، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا عورت کسی مرد دردی کو جا کے اپنا سوٹ کا ناپ وغیرہ دے سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ قطعاً صریحاً کلی طور کے اوپر حرام ہے کہ عورت کسی مرد کو جا کے
اپنا کپڑے کا ناپ دے، یہ شریعت اسلامیہ میں اس کی صریحاً ممانعت ہے۔ اور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے رات کو اگر موقع ملا تو اسی حوالے سے بعض گزارشات اپنی بہنوں کے سامنے، آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جو باب ہے یہ بڑے خطرے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو اگر غیر محرم اکٹھے ہوں، تیسرا شیطان ہے۔ پھر یہ عورت کیسے جا کے دردی کو اپنا ناپ غیر محرم کو لا محالہ ہاتھ کا چھونا، اور پھر یہ کہ مرد دردی سے گھر سے بنا بنایا سوٹ دینا، تو اسلاف کی عورتیں تو یہ بھی نہیں تھی کیا کرتی۔ اسلاف کی خواتین کے اندر یہ بات رائج تھی، اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے اسلام کے اندر جو عورت کی تعلیم کا کنسپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ عورت پڑھے گی تو مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ رہے گا، مسلمان بچیوں کو پڑھائے گی۔ عورت ڈاکٹر بنے گی تو مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ رہے گا، گائناکالوجسٹ بنے گی پردہ محفوظ رہے گا۔ عورت درزن بنے گی تو مسلمان بچیوں کے نشیب و فراز جسم کے محفوظ رہیں گے اور غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے دینی گھرانوں کے اندر بھی عورتیں جو خود جا کے ناپ نہیں دیتی، اللہ کے فضل سے دینی گھرانوں میں تو نہیں دیتی، لیکن اس ناپ دینے کو بھی عیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اپنا سوٹ بھیج دیتی ہیں۔ تو اپنے سوٹ بھیجنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کی اور دیگر صحابیات اور اسلاف کی عورتوں کی جو وصیتیں ہیں اگر آپ وہ پڑھیں، نیک، اور ایک کتاب ہے نیک عورتوں کی وصیتیں، ان میں سے اکثر کی وصیت کیا تھی کہ ہمیں رات کی طریقی میں دفن کیا جائے، رات کی طریقی میں دفن کیا جائے، اور ہمارے میت کے اوپر اس طرح، وہ عرب میں اگر آپ جائیں نا تو کجاوا وہ رکھتے بھی ہیں کہ جسم کے نشیب و فراز مرنے کے بعد بھی ظاہر نہ ہو سکے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو عجیب و غریب ٹرینڈ ہے، درزی کو کے ساتھ لغو گفتگو بھی ہو رہی ہے، دردی کو ناپ بھی دیا جا رہا ہے، اگر کوئی دینی گرانہ بھی ہے وہ بھی عورتیں بالآخر مرد دردیوں سے کپڑے سلوا رہی ہے، تو ایسا کلی طور پہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور عورتیں یہ جو عورتوں کو تعلیم کی اجازت ہے، ڈاکٹر بننے کی اجازت ہے، ان پیشوں سے منسلک رہنے کی اجازت ہے، تجارت کی اجازت ہے، وہ صرف اسی لیے ہے کہ مسلمان معاشرے کی عورتوں کی عزت محفوظ ہو، ان کا پردہ محفوظ ہو۔ بیٹا بہت بگڑا ہوا ہے، دین سے دور ہے، اس کو اگر لالچ دے کے یہ کہا جائے کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ غیر شرعی کام کر لیتے ہیں، تمہاری سالگرہ منا لیتے ہیں تاکہ وہ مولڈ ہو سکے، تو میرے بھائیو اس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ غیر شرعی حرکت سے بندہ یہ سوچے کہ انسان شریعت کی طرف آ جائے گا، یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ جی آج کی نوجوان نسل جی موسیقی سنتی ہے، جی تبلیغ کے اندر بھی تقریروں کے اندر بھی موسیقی کی ٹون ہو جائے گی تو کیا حرج ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ تو شیطان کے ٹولز کو، شیطان کے ہتھیاروں کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کی طرف لائیں گے تو یہ جنازہ نکال دینے والی بات ہے۔ اس طرح کی سالگرہ، اس طرح کی رسمیں کہ بچہ راہ راست پہ آ جائے، قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ شہادت کی انگلی تشہد کے اندر ہلانا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس انگلی کے اٹھنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور تشہد کے اندر اتحیات کے بعد بھی یہ انگلی مستقل ہلاتے رہنا چاہیے جب انسان دعا کر رہا ہو۔ باقی ایک سوال کا جزوی حصہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر وضو کے بعد جو انگلی بعض لوگ آسمان کی طرف اٹھاتے، بنیادی طور پہ کسی وقت بھی انسان شہادت دیتا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک نیچرل اور فطری جسچر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ وضو کے بعد انگلی کا اٹھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو گواہی کا عموم ہے اس میں اگر غیر ارادی طور پہ کسی کی انگلی اٹھ جائے تو اس کو معتوب نہیں کیا جا سکتا۔ کیا نماز ہاتھ چھوڑ کر بھی ادا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، صلو کما رأیتمونی اصلی حدیث ہے، جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے اسی طرح پڑھنی ہے، اور اسی طرح اور من وعن اسی طرح کوشش کرنی ہے، بلکہ کفیات کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قیام کیا کرتے تھے اتنا ہی رکوع کیا کرتے تھے، یعنی تمام اراکین کا دورانیہ برابر ہوا کرتا ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے تھے
تو اتنا ہی قیام ہوتا تھا، اور پھر سب سجدے میں جاتے تھے تو اتنا ہی سجدہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رکوع کی کچھ جو لینتھ بڑھائی جائے، سجدے کی لینتھ بڑھائی جائے اور قیام کے قریب آ جائے، لیکن بالعموم سارے کے سارے معاشرے میں قیام تو لمبا ہے لیکن رکوع اور سجدہ اس کا عشر اشیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع سے جب سر اٹھاتے تھے جس میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اب کیا کرنا ہے؟ تو بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، زبان سے اگر کوئی ذکر نہیں بھی ادا ہو رہا تو حالت نماز اور ثواب میں ہو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو پانے کی کوشش کرو گے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ تو ہاتھ کو چھوڑ دینا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، یہ کسی بھی ایک حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث سے بھی ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ ہمارے تو مسلک کو لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں یہ جی اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو ساری زندگی کرنے کی بھی اجازت ہے، یا وہ اس کے اندر رخصت ہے، یا اس کے اندر دوام بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کیا ہے، ایک مرتبہ۔ کوئی بندہ ہر سال حج پہ جاتا ہے تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے؟ وہ کہے گا سنت ہی ادا کر رہا ہے۔ گویا ایک مرتبہ کا عمل بھی قابل حجت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو قابل تقلید ہے۔ اگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہو، ہمیں کسی کے بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا، اگلا جو سوال کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہی اسی طرح کے رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز، یہ اللہ رب العزت کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس کا جواب یہ دینا چاہیے، آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ بھائی نماز کو قبول کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ اللہ رب العزت کا ڈومین ہے، یہ اللہ نے کرنی ہے، قبول اللہ نے، لیکن آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جیسی مرضی نماز پڑھیں، لیکن آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہے۔ اور آپ کے سامنے خلاد بن رافع کی مشہور حدیث ہے، وہ آئے تھے، انہوں نے بڑی سٹرگل اور محنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی نماز پڑھنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ لوٹ جا، فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ پور محنت کر کے آتے تھے، پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ تو وہ آ کے انہوں نے پوچھ ہی لیا میری نماز میں حامی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلاد جب تو رکوع کیا کر تو رکوع میں اطمینان بھی کیا کر، جب تو سجدہ کیا کر تو سجدے میں اطمینان بھی کیا کر۔ میں کیا دیکھتا ہوں، تو رکوع میں جاتا ہے تیری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی اور اعضاء حالت سکون میں آتے ہی نہیں ہیں اور تو کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اعضاء ابھی متحرک ہوتے ہیں اور سکون میں آتے ہی نہیں ہیں، تو سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے۔ تو گویا اگر صحابی رسول کی نماز بھی رسول اللہ کے سامنے ادا کی ہوئی، رسول اللہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز ویسی پڑھے جیسی میں پڑھتا ہوں، تو آپ کو اور مجھے بھی ایسی ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک لمبا چوڑا واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے اسی طرح ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا تو کتنی دیر سے یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ نے جواب میں کیا کہا تھا کہ میں تجھے پھر ایک بات بتاؤں، تو نے 40 سال میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب رکوع کرو تو اطمینان کرو، سجدہ کرو تو اطمینان کرو۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، ایک صحابی ایک تابعی کو یا ایک صحابی کو سمجھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ جو بندہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، کیسے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بتلائی ہے، ہم تک پہنچی ہے، صرف 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک طرف 40 سال کی نماز صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف صرف 2 رکعتوں سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اگر اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو۔ ایک سوال یہ آیا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر ہو سکے تو یہ سوال کوئی دوبارہ کرے۔ اگر کسی آدمی میں کوئی بری باتیں موجود ہیں، اس کے بارے میں کوئی رائے مانگے تو کیا حکم ہے؟ جو سوال میں سمجھا ہوں، اگر تو یہ شادی بیاہ کے متعلق ہے یا رشتہ کرنے کے وقت کے متعلق ہے کہ فلاں شخص سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا فلاں لڑکی سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اپنے بچے کا یا بچی کا، تو اس کے بارے میں اس کے کسی بھی عیب کو چھپانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ظاہر کرنا یہ غیبت کے حکم میں نہیں آتا۔
مثلاً ایک آدمی ہے، ایک دوست ہے آپ کا، اس کی بیٹی ہے، اور دوسرا دوست ہے اس کا بیٹا ہے، وہ آپ سے رائے لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کے بیٹے میں کوئی عیب ہے تو وہ بتلا دیا جائے۔ مثلاً آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی طبیعت میں تھوڑا غصہ پایا جاتا ہے، اس کی طبیعت میں تیزی پائی جاتی ہے، یہ بتانا، وہ ان کا سوالیہ اس کے اندر وہ عیب موجود بھی ہو تو یہ بتانا جائز ہے، درست ہے، بلکہ مستحب ہے شادی بیاہ کے معاملے۔ اس معاملے کے علاوہ کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کی برائی کو جو اس میں موجود ہو اچھالنا، یہ اسلام میں پسندیدہ اور مرغوب نہیں ہے۔ ایک شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، سوال واضح نہیں ہے، اور 3 طلاق دے دی ہے، اب وہ شرمندہ اور پشیمان ہے اور وہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، حدیث رکانہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اگر تو یہ طلاق ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے، ایک ہی مجلس سے مراد یہ ہے کہ بندے نے غصے میں آ کے کہہ دیا طلاق 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 طلاق، تو یہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے۔ حدیث رکانہ میں بھی سیدنا رکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا؟ ایک ہی مجلس میں دی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی مجلس میں دی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا جاؤ جا کے رجوع کر لو۔ گویا ایک مرتبہ جب انسان طلاق دے دیتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، جب گرہ کھلی ہو اس کے اوپر 10 طلاقیں دیں، 20 طلاقیں دیں، وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی۔ اور شریعت کا اصل اسلوب اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک طلاق دے کے عورت کو آزاد کرنا چاہیے، پھر وہ عدت پوری کرے، وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، آپ رجوع کرنا چاہیں عدت کے دوران رجوع کر لیں، ورنہ اگر عدت کی مدت گزر گئی ہے تو کیا کریں؟ دوبارہ نکاح کر لیں۔ ایک طلاق ہی سے عورت کو آزاد کرنا چاہیے، یہ معاشرے کے اندر اس کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طلاق دینے سے بھی وہ طلاق ہو جاتی ہے، ایک طلاق دینے کے بعد بھی عورت عدت کے بعد نکاح کر لیتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں عجیب غلط العام ہے کہ 3 طلاقیں جب تک پوری نہیں دیں گے عورت جی آزاد ہی نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے طلاق دے دی، آپ نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عورت آزاد ہے، عورت کو آپ نے آزاد کر دی۔ یہاں پہ اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں عورت کو اس طرح باندھ دیا جاتا ہے، ایک طلاق دی، سال گزار کی دیا، اور وہ یہ معاشرہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھی اس عورت اور مرد کا آپس میں بندھے میں ہے، عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، مرد جابر اور ظالم بن کے نہ اس کو آگے نکاح کر رہا، کہ ہمارے معاشرے کے غلط العام ہے۔ تو ایک مجلس میں اگر 100 مرتبہ بھی طلاق دی ہو تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے، اور اگر یہ عدت گزر گئی ہے تو یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر عدت کے دوران ہے تو یہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ 1-2 سوال عقیدے کے مسئلے کے بارے میں ہیں، انشاءاللہ بعض سوالوں کا جواب کل کی نشست میں بھی دے دیں گے۔